بالو شہزادی، یہ کہانی ایک خوبصورت سے اسکاٹش کی ہے جہاں ایک رانی رہتی تھی جس کا نام اینا تھا۔ آج کا دن رانی کے لیے بہت مبارک تھا، وہ بہت خوش تھی۔ اس کی سلطنت میں جشن منائے جا رہے تھے کیونکہ آج اس نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ اس نے اپنے بچی کا نام امائرا رکھا۔ اینا خوشی کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھی کیونکہ امائرا کا والد اس خوشی کو دیکھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چل بسا تھا۔ سلطنت کے لوگ اسے حوصلہ دینے لگے۔ اچانک آسمان پر کالی گٹا چھائی اور زور زور سے بارش ہونے لگی۔ تبھی سلطنت میں پریوں کا ایک گروہ آیا۔ پریوں میں ایک بڑی پری تھی جو جادوگر تھی۔ اس نے رانی اینا کو مبارکباد پیش کی اور اس سے کہا کہ آج کے دن بہت مبارک ہے، تم اپنے دل کی کوئی بھی تمنا پوری کر سکتی ہو۔ رانی یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے فوراً جواب دیا، میرے جادوگر پری، میری بس اتنی سی خواہش ہے کہ تم اپنے جادو سے میری بیٹی کو اتنا خوبصورت کر دو کہ یہ جب آئینے کے سامنے جائے تو یہ خود پر ناز کرے اور اسے جینے میں کبھی بھی کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مگر وہ ایک کھڑوس پری تھی۔ اس نے جیسے ہی امائرا پر اپنا جادو پھینکا تو امائرا خوبصورتی سے بدصورت ہو گئی اور اس کی شکل ایک بالو جیسی ہو گئی۔ رانی اینا یہ دیکھ کر چیخ پڑی، ارے کم بات پری، یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تو تم اسے خوبصورت بنانے کا کہا، تم نے اپنے جادو سے اسے بالو بنا دیا۔ میں معافی چاہتی ہوں، میری جان بوجھ کے نہیں کیا، یہ میرا جادو الٹا پڑ گیا ہے، نہ جانے کیوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کرو، اپنے جادو کے ذریعے اسے واپس اپنی شکل میں لاؤ، ورنہ کی زندگی کو کیسے گزارے گی؟ معاف کیجیے، اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ اتنا کہہ کے وہ ساری پریاں وہاں سے غائب ہو گئی۔ ادھر اینا بہت پریشان تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کی زندگی تباہ کر دی۔ اب وہ تو مجھ سے نفرت کرے گی، اب میں اس کے نظروں کے سامنے کیسے آؤں گی، اس سے نظریں کیسے ملاؤں گی؟ نہ جانے وہ مجھے معاف بھی کرے گی یا نہیں۔ پریشان اینا نے محل کے سارے آئینوں کو تڑوا دیا تاکہ امائرا اپنی شکل کو نہ دیکھ سکے۔ مگر یہ سب کب تک چلنا تھا؟ آخر ایک نہ ایک دن پول تو کھلنا تھا۔ امائرا اب بڑی ہو گئی۔ امائرا جہاں بھی جاتی وہ آئینہ دیکھنے کی ضد کرتی، مگر اینا اسے منع کر دیتی۔ ہر کوئی امائرا کا بہت مذاق اڑاتا تھا۔ امائرا پریشان تھی کہ آخر اس کی شکل میں کیا ہے جس کو دیکھ کے لوگ اس پر ہنس رہے ہیں اور اسے بھالو بالو بول رہے ہیں۔ ایک دن اس نے ضد کی کہ ماں مجھے آئینہ دیکھنا ہے۔ اینا نے اسے ڈانٹا اور بات کو ٹال دیا، مگر امائرا کے دل میں یہ بات کھٹکتی رہی۔ ابھی وہ ایک ندی پر پہنچی، اس نے اپنا عکس دیکھا تو وہ حیران ہو گئی، اس کی شکل بالکل بالو جیسی تھی۔ امائرا ڈر کر چیخی اور پھر واپس اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ اچھا ماں، تو آپ نے اس لیے مجھے آئینہ دیکھنے سے روکا اور محل میں ایک آئینہ بھی نہیں ہے تاکہ میں اپنی یہ بدصورت شکل نہ دیکھ سکوں؟ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے آئینہ دکھا دینا چاہیے تھا یا مجھے بتا دیا ہوتا تاکہ مجھے دکھ نہ ہوتا، مگر اب میری زندگی مزید مشکل کرتی ہے۔ ماں، آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا، بہت برا، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اس سے پہلے کہ اینا کچھ بولتی، امائرا اپنے کمرے میں چلی گئی اور زور سے دروازہ بند کر کے رونے لگی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرنے کے بعد اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا دنیا سے لڑنا سیکھو، اس طرح چپ رہی تو دنیا تمہارا مذاق بناتی رہے گی۔ اس کے بعد امائرا تھوڑی سنبھل گئی۔ اس کا کوئی بھی مذاق اڑاتا تو وہ منہ توڑ جواب دے کر ہنس کر چلی جاتی۔ ایک شام امائرا اپنے باغ میں ٹہل رہی تھی کہ وہاں وہی کھڑوس پری پہنچی۔ اس نے امائرا کو اٹھایا اور ایک بہت سنسان سی جگہ پہ پھینک دیا۔ اس نے امائرا سے بولا کہ تم آج سے یہیں رہو گی کیونکہ یہاں پر میں نے بہت سارے لوگوں کو اسی طرح بدصورت کر کے جمع کیا ہے، ان میں ایک شہزادہ بھی ہے جو سانپ کی شکل میں ہے، تمہارے ساتھ بھی وہی ہو گیا، اب تم یہی رہو گی اور میری غلامی کرو گی۔ امائرا بہت روئی مگر پری نے اس کی ایک نہ سنی اور وہاں سے چلی گئی۔ امائرا وہیں بھٹکتی رہی، بہت کوشش کی مگر وہ اپنے وطن واپس نہ آ سکی۔ ایک دن امائرا ایک پہاڑ کی چوٹی پر اپنی قسمت کو بیٹھی رو رہی تھی۔ وہاں ایک پری آئی۔ اس نے امائرا سے بولا کہ میں وہی پری ہوں جو تمہارے جنم دن پر آئی تھی، میں اسی کھڑوس پری کی غلام ہوں، مگر میں تمہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ ضرور بتاؤں گی۔ میں نے تمہاری ماں سے تمہاری خوشیوں اور تمہاری سکون بھری زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر امائرا کو زندگی جینے کی ایک نئی امید ملی اور پھر اس پری نے امائرا کو داستان سنائی کہ یہ ایک ظالم پری ہے، ایک راجکمار کو بھی اسی طرح بدصورت بنا کر ایک سانپ کی شکل میں لایا ہے اور یہاں اس کو کئی عرصے سے قید میں رکھا ہے۔ پری نے امائرا سے کہا اس چوٹی کی دوسری طرف ایک بہت بڑا تالاب ہے، وہاں تم جاؤ اور منہ دھو لو، اس کے بعد تم دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ امائرا تیزی سے اس تالاب کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے منہ دھویا تو وہ ایک خوبصورت سی شہزادی بن گئی۔ اس کے بھالوں والی شکل غائب ہو گئی تھی۔
जब वो वापस उसी जगह पर आई तो वो परी उसका इंतजार कर रही थी। दोनों पहाड़ से नीचे आ गई। अमायरा बहुत हमदर्द शहजादी थी। उसने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए उस तालाब में थोड़ा सा पानी बोतल में डाला और अपने साथ ले आई थी। अब उसे शहजादा जो सांप की शक्ल में था उसको भी बचाना था। उसने परी से कहा कि वो शहजादा जिसको खड़ूस परी ने सांप की शक्ल में लाया है, मुझे उससे मिलना है। परी मान गई और फिर शहजादी अमायरा सांप के पास गई और उससे कहा कि ये बोतल में पानी है, इससे तुम अपना मुंह धो लो। सांप ने अपना मुंह जैसे ही बोतल में डाला तो वहाँ एक रोशनी फैल गई और फिर वो सांप एक खूबसूरत सा शहजादा बन गया। अचानक वहाँ पे जालिम परी पहुंची। उसने उन तीनों से कहा कि अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम तीनों को मैं हमेशा के लिए यहाँ कैद में रखूंगी। इतने में शहजादी अमायरा के दिल में ख्याल आया कि अगर वो तालाब का पानी बिगड़ी हुई शक्ल को बना सकता है तो फिर बनी हुई शक्ल को बिगाड़ भी तो सकता होगा। ये सोचकर उसने वो सारा पानी उस जालिम परी के मुंह पर फेंक दिया। देखते ही देखते वो खूबसूरत जालिम परी एक डायन की शक्ल में बिगड़ गई। शहजादी अमायरा ने उस छड़ी को उठाया और उसकी तरफ वो जादू की रोशनी फेंक दी और फिर वो बिगड़ी हुई डायन एक बोतल में कैद हो गई। उससे कहा कि अब तुम तब तक यहाँ हो जब तक तुम अपनी गलती को सुधार नहीं लेती। हम जा रहे हैं, तुम यहाँ पे जलो तब तक जब तक तुम सुधर नहीं जाती। ये कह के वो वापस अपने वतन आ गई और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। अब अमायरा और खूबसूरत शहजादा दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार रहे हैं और उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसकी बेटी जो बदसूरत हो चुकी थी अब एक खूबसूरत शहजादी है।